بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، میں آپ کو ایک بار پھر اقرا حفاظ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پڑھ رہے تھے لغت القرآن حصۃ قواعد النحو الدرس الرابع۔ آج کا ہمارا سبق ہے الجملۃ الاسمیۃ وارکانھا۔ آئیے عزیز طلبہ ہم اس سبق کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ عزیز طلبہ ہمارے سامنے یہاں چند مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم ان مثالوں کو پڑھتے ہیں۔ التمر حلو، کھجور میٹھی ہے۔ الماء رائق، پانی خالص ہے۔ احمد طالب، احمد طالب علم ہے۔ هذا مطبخ، یہ کچن ہے۔ انت حزین، آپ غمگین ہیں۔ قلم خالد ثمین، خالد کا قلم مہنگا ہے۔ التلميذ المجتهد ناجح، محنتی طالب علم کامیاب ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے یہ ساری مثالیں پڑھی، ان کے ترجمے کو آپ نے خوب اچھی طرح سے سنا۔ بتائیے عزیز طلبہ یہ تمام جملے مرکب مفیدہ ہیں یا مرکب غیر مفیدہ؟ شاباش، یہ تمام جملے مرکب مفیدہ ہیں۔ ہم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جملہ مفیدہ کا پہلا جز اگر اسم ہو تو وہ جملہ اسمیہ کہلاتا ہے، اور اگر جملے کا پہلا جز فعل ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے۔ عزیز طلبہ ہم یہ بات بھی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ میں خبر کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ آپ یہ بات اچھی طرح سے جان چکے ہیں کہ جملہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر مرکب ہوتا ہے۔ مسند الیہ کو مبتدا اور مسند کو خبر کہتے ہیں۔ تو آئیے عزیز طلبہ اب ہم مبتدا اور خبر کی تعریف علم نحو کی اصطلاح میں پڑھتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو، اس سے پہلے کوئی عامل مذکور نہ ہو، اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو، ایسے اسم کو مبتدا کہتے ہیں۔ عزیز طلبہ یہاں بورڈ پر لکھی مثالوں پر غور کیجئے۔ التمر حلو میں التمر مبتدا ہے اور مرفوع ہے۔ اسی طرح الماء رائق میں الماء مبتدا ہے اور مرفوع ہے۔ آپ غور کریں لکھے گئے تمام جملوں میں مبتدا مرفوع ہے۔ تو ہم نے یہ بات پڑھی آج کے سبق میں کہ مبتدا اس اسم کو کہا جاتا ہے جو مرفوع ہو، جو کیا ہو عزیز طلبہ؟ مرفوع ہو۔ اور پھر دوسری بات یہ پڑھی کہ اس کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو، اس کے بارے میں یعنی مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جا رہا ہو۔ تو جملے نمبر 1 میں دیکھیے کھجور کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میٹھی ہے۔ دوسرے جملے میں دیکھیے پانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ خالص ہے۔ تیسرے جملے میں دیکھیے احمد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ طالب علم ہے۔ تو عزیز طلبہ جب آپ ان مثالوں پر غور کریں گے، ان جملوں پر غور کریں گے تو آپ کو ہر ایک جملے میں مبتدا کے بارے میں کچھ نہ کچھ خبر ملتی نظر آئے گی۔ تو ابھی ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ مبتدا اس اسم کو کہتے ہیں جو مرفوع ہو اور جس کے بارے میں کوئی خبر دی جا رہی ہو، کچھ بتایا جا رہا ہو۔ اب آئیے اس کے بعد ہم خبر کی تعریف علم نحو کی اصطلاح میں پڑھتے ہیں۔ خبر اس مسند کو کہتے ہیں جس کے مبتدا کے ساتھ مل جانے کی وجہ سے جملہ مکمل ہو جائے۔ عزیز طلبہ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مسند اور مسند الیہ کے ملنے سے جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو علم نحو کی اصطلاح میں خبر کی کیا تعریف ہے؟ یعنی وہ مسند کہ جس کے مبتدا کے ساتھ مل جانے سے جملہ مکمل ہو جاتا ہو، وہ مسند خبر کہلاتا ہے۔ آئیے عزیز طلبہ اب ہم اسی بات کو مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہر ایک جملہ مسند اور مسند الیہ سے مل کر مرکب ہوا ہے، یعنی مبتدا اور خبر سے مل کر مکمل ہوا ہے۔ تو عزیز طلبہ
ہمیں یہ بات واضح طور پہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ خبر کے ذریعے مبتدا کے بارے میں کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کو بتایا جاتا ہے. جیسے یہاں مثال میں التمر حلو مذکور ہے، کھجور کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ میٹھی ہے. الماء رائق، اس میں الماء یعنی پانی کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ وہ خالص ہے. احمد طالب، اس جملے میں احمد کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ احمد طالب علم ہے. اب آئیے عزیز طلبہ، اس تفصیل کے بعد ہم مبتدا اور خبر کے قواعد کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. التمر حلو، عزیز طلبہ کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں اس جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ جی شاباش، التمر مبتدا ہے اور حلو خبر ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ مبتدا پہلے آیا اور خبر بعد میں. تو دیکھیے عزیز طلبہ، قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا عموماً پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. آئیے اب ہم دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں. الماء رائق، عزیز طلبہ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس جملے میں مبتدا معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ اسی طرح خبر رائق معرفہ ہے یا نکرہ ہے؟ شاباش، الماء مبتدا ہے اور یہ معرفہ ہے، رائق خبر ہے اور یہ نکرہ ہے. تو عزیز طلبہ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے. آئیے عزیز طلبہ اب ہم مبتدا اور خبر سے متعلق تیسرا قاعدہ پڑھتے ہیں. عزیز طلبہ جملہ دیکھیے، احمد طالب، جملے پر غور کیجئے تو آپ کو مبتدا علم نظر آئے گا، یعنی اس میں ظاہر نظر آئے گا، کسی شخص کا نام نظر آئے گا. تو عزیز طلبہ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کبھی علم ہوتا ہے، کسی شخص یا کسی چیز کا نام ہوتا ہے. تو عزیز طلبہ ہمیں یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ چکی ہے. آئیے اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. ھذا مطبخ، تو عزیز طلبہ اس جملے پر غور کیجئے، ھذا مبتدا ہے اور مطبخ خبر ہے. تو دیکھیے ھذا کیا ہے؟ ھذا اسم اشارہ ہے. تو عزیز طلبہ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کبھی اسم اشارہ بھی ہوتا ہے. جیسے مبتدا کبھی علم ہوتا ہے، اسی طرح مبتدا کبھی اسم اشارہ بھی ہوتا ہے. آئیے عزیز طلبہ اب ہم دوسری مثال دیکھتے ہیں. آپ کے سامنے ہے انت حزین، انت حزین. تو عزیز طلبہ بتائیے اس جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ شاباش، انت مبتدا ہے اور حزین خبر ہے. تو عزیز طلبہ جیسے ہم نے پڑھا کہ مبتدا کبھی اسم ظاہر یعنی علم ہوتا ہے، کبھی اسم اشارہ ہوتا ہے، اسی طرح عزیز طلبہ مبتدا کبھی اسم ضمیر بھی ہوتا ہے. جیسے یہاں ہمیں مبتدا انت نظر آ رہا ہے اور وہ اسم ضمیر ہے. اب آئیے عزیز طلبہ ہم اگلی مثال کو سمجھتے ہیں. قلم خالد ثمین. تو عزیز طلبہ آپ اس جملے پر غور کیجئے اور بتائیے اس جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ شاباش، قلم خالد مبتدا ہے اور ثمین اس کی خبر ہے. تو عزیز طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قلم خالد یہ مرکب اضافی ہے. تو عزیز طلبہ بات یہ واضح ہوئی کہ مبتدا کبھی مرکب اضافی بھی ہوتا ہے. اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثالوں پر غور کریں. آپ کے سامنے ہے التلمیذ المجتہد ناجح. تو بتائیے بیٹا اس جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ شاباش،
التلمیذ المجتہد یہ مبتدا ہے اور ناجح خبر ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا التلمیذ المجتہد یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو عزیز طلبہ قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا کبھی مرکب توصیفی بھی ہوتا ہے۔ اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثالیں پڑھتے ہیں۔ آپ کے سامنے مثالیں ہیں احمد طالب، عائشۃ طالبۃ، قلم عائشۃ جدید، قلنسوۃ خالد نظیفۃ۔ عزیز طلبہ آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان تمام جملوں پر غور کیجیے اور بتائیے کیا آپ کو مبتدا اور خبر مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے ایک جیسے لگ رہے ہیں یا نہیں؟ جی ہاں، شاباش، مبتدا اور خبر مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے ایک جیسے ہیں۔ جیسے احمد مذکر ہے تو طالبٌ بھی مذکر ہے، عائشۃ مؤنث ہے تو طالبۃ بھی اس کی خبر مؤنث ہے۔ اسی طرح عزیز طلبہ جب مبتدا مرکب اضافی ہو تو خبر مضاف جیسی ہوگی، جیسے قلم عائشۃ جدید میں قلم مضاف ہے، عائشۃ مضاف الیہ ہے اور یہ مبتدا ہے، اس کی خبر جدید ہے۔ تو عزیز طلبہ جدید خبر مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ جب مبتدا مرکب اضافی ہو تو خبر مضاف جیسی ہوتی ہے اور قلم عائشۃ میں قلم مضاف ہے، لہذا خبر قلم جیسے مذکر ہوگی۔ اسی طرح دوسرے جملہ دیکھیے قلنسوۃ خالد نظیفۃ، اس جملے میں قلنسوۃ مضاف ہے اور خالد مضاف الیہ ہے، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا بن رہا ہے اور نظیفۃ خبر ہے۔ تو عزیز طلبہ آپ نے دیکھا نظیفۃ خبر مؤنث لائی گئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ ابھی آپ نے قاعدہ پڑھا کہ جب مبتدا مرکب اضافی ہوگا تو خبر مضاف جیسی ہوگی اور اس جملے میں قلنسوۃ مضاف ہے، لہذا خبر مضاف جیسی ہوگی تو کیا ہوگی؟ مذکر ہوگی یا مؤنث؟ شاباش، مؤنث ہوگی، کیونکہ قلنسوۃ مؤنث ہے، اسی وجہ سے خبر نظیفۃ مؤنث آئی ہے۔ اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثالوں کی طرف چلتے ہیں۔ عزیز طلبہ بورڈ پر غور کیجئے، آپ کے سامنے جملے لکھے ہوئے ہیں انت تلمیذ، انتما تلمیذان، انتم تلمیذون، انت تلمیذۃ، انتما تلمیذتان، انتن تلمیذات۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ ان جملوں پر غور کیجئے اور دیکھیے خبر مذکر اور مؤنث کی طرح مفرد، مثنی اور جمع ہونے میں بھی مبتدا جیسی ہوتی ہے۔ جیسے جب مبتدا مفرد تھا تو خبر بھی مفرد تھی، انت تلمیذ، انت تلمیذۃ۔ جب مبتدا تثنیہ آئی تو خبر بھی تثنیہ آئی، جیسے انتما تلمیذان، انتما تلمیذتان۔ اور جب مبتدا جمع آیا تو خبر بھی جمع آئی، انتم تلمیذون، انتن تلمیذات۔ تو عزیز طلبہ یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ گئی کہ خبر مذکر اور مؤنث کی طرح واحد تثنیہ جمع ہونے میں بھی مبتدا جیسی ہوتی ہے۔ اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ النجوم لامعۃ۔ عزیز طلبہ جملے پر غور کیجئے، ستارے چمکدار ہیں۔ تو آپ نے دیکھا نجوم جمع ہے نجم کی، اور ہم نے یہاں اس کی خبر لامعۃ مفرد مؤنث ذکر کی ہے، جبکہ ہم نے ابھی قاعدہ پڑھا تھا کہ خبر واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مبتدا جیسی ہوتی ہے، تو یہاں ایسا کیوں نہیں ہوا؟ عزیز طلبہ قاعدہ یہ ہے کہ جب
مبتدا غیر ذوی العقول کی جمع ہو تو اس کی خبر واحد مؤنث آتی ہے۔ مبتدا کیا ہو عزیز طلبہ؟ غیر ذوی العقول کی جمع، یعنی وہ اشیاء جن میں عقل نہیں ہوتی ان کی خبر واحد مؤنث لائی جاتی ہے۔ تو النجوم یہ کس کی جمع ہے؟ نجم کی، ستارے کی۔ تو نجم ستارے کے اندر عقل نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خبر کیا آئے گی؟ واحد اور مؤنث۔ جیسے آپ کے سامنے مثال میں لکھا ہوا ہے النجوم لامعۃ۔ اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ القرآن کتاب اللہ، القرآن کتاب اللہ۔ دیکھیے عزیز طلبہ، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے، قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے۔ تو اس جملے میں آپ بتائیے مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ شاباش، القرآن مبتدا ہے اور کتاب اللہ خبر ہے۔ تو عزیز طلبہ ہم یہاں یہ بات پڑھ رہے ہیں کہ مبتدا کی طرح خبر بھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں آتی ہے۔ جیسے یہاں پہ آپ نے دیکھا کتاب اللہ یہ خبر ہے اور یہ مرکب اضافی ہے۔ اب آئیے عزیز طلبہ اس کے بعد ہم اگلی مثال کی طرف چلتے ہیں۔ اقبال شاعر اسلامی، اقبال شاعر اسلامی۔ تو بتائیے عزیز طلبہ اقبال اسلامی شاعر ہیں، اس جملے میں مبتدا کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ شاباش، اقبال مبتدا ہے، شاعر اسلامی یہ اس کی خبر ہے۔ تو عزیز طلبہ جملے پر غور کیجئے، شاعر اسلامی یہ خبر ہے اور یہ مرکب توصیفی ہے۔ تو ہم یہاں آج یہ قاعدہ پڑھ رہے ہیں کہ خبر بھی مبتدا کی طرح کبھی مرکب توصیفی کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی کہ مبتدا کبھی مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا ہے، کبھی مرکب توصیفی کی۔ اسی طرح خبر بھی کبھی مرکب اضافی کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی مرکب توصیفی کی۔ اب آئیے عزیز طلبہ ہم ان قواعد کا ایک بار اعادہ کر لیتے ہیں، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان قواعد کو اچھی طرح سے یاد کیجیے گا۔ دیکھیے قاعدہ نمبر 1 یہ ہے، جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جو مبتدا اور خبر سے مل کر بنتا ہے۔ قاعدہ نمبر 2، جملہ اسمیہ میں خبر کے ذریعے سے مبتدا کے بارے میں کچھ بتایا جاتا ہے۔ بات واضح ہے عزیز طلبہ، جملہ اسمیہ میں مبتدا کے بارے میں کس کے ذریعے سے بتایا جا رہا ہوتا ہے؟ خبر کے ذریعے سے۔ شاباش۔ قاعدہ نمبر 3، مبتدا عموماً مقدم اور خبر عموماً مؤخر ہوتی ہے، یعنی مبتدا عموماً پہلے آتا ہے اور خبر عموماً بعد میں آتی ہے۔ قاعدہ نمبر 4، مبتدا عموماً معرفہ اور خبر عموماً نکیرہ ہوتی ہے۔ بات واضح ہے عزیز طلبہ، مبتدا عموماً کیا ہوتی ہے؟ معرفہ، اور خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ۔ قاعدہ نمبر 5، خبر تذکیر و تانیث میں واحد تثنیہ اور جمع ہونے میں مبتدا جیسی ہوتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہے کہ خبر مذکر اور مؤنث ہونے میں، مفرد تثنیہ جمع ہونے میں کس کی جیسی ہوتی ہے؟ مبتدا جیسی۔ اگر مبتدا مفرد تو خبر بھی مفرد، مبتدا تثنیہ تو خبر بھی تثنیہ، مبتدا جمع تو خبر بھی جمع، مبتدا مذکر تو خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث تو خبر بھی مؤنث۔ قاعدہ نمبر 6، اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی خبر مفرد مؤنث آتی ہے۔ عزیز طلبہ یہ بات بھی ہم اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں، وہ اشیاء جن میں عقل نہیں ہوتی ان کی جمع اگر مبتدا ہو تو اس کی خبر مفرد مؤنث آئے گی۔ قاعدہ نمبر 7،
خبر کبھی مفرد اور کبھی مرکب غیر مفید آتی ہے۔ عزیز طلباء، جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ خبر کبھی مرکب اضافی اور کبھی مرکب توصیفی بھی ہوتی ہے، جیسے مبتدا کبھی مرکب اضافی اور کبھی مرکب توصیفی ہوتا ہے۔ اب آئیے عزیز طلباء، اس سبق سے متعلق ہم تمرینات کو اچھی طرح سے سمجھ لیتے ہیں۔ التدریب الاول، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کیجیے، نیز ان جملے میں استعمال ہونے والے مبتدا کی کیفیت کی تعیین کیجیے کہ وہ اس میں ظاہر ہے، ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، یا مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں سے کوئی ایک ہے۔ عزیز طلباء، یہ بہت واضح سی تمرین ہے۔ دیکھیے، جملہ ہے الغرفۃ مضیئۃ۔ سب سے پہلے آپ نے اس کا ترجمہ کرنا ہے کمرہ روشن ہے۔ پھر آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ مبتدا کی اقسام میں سے کون سی قسم میں سے ہے، تو یہ اس میں ظاہر ہے الغرفۃ، کیونکہ الغرفۃ نہ تو ضمیر ہے، نہ اس میں اشارہ، نہ ہی یہ مرکب توصیفی ہے اور نہ ہی مرکب اضافی، تو یہ کیا ہے عزیز طلباء؟ اس میں ظاہر۔ اب آئیے ہم اس سے متعلق ایک اور مثال مل کر حل کر لیتے ہیں۔ بقیہ مثالیں آپ خود حل کیجئے گا، اور مثالیں حل کرنے کے لیے آپ الکلمات الجدیدہ، نئے الفاظ و معانی کا استعمال کیجئے گا اور ان کلمات و معانی کو اچھی طرح یاد کیجئے گا۔ اگلا جملہ ہے ہؤلاء خیاطون، ہؤلاء خیاطون۔ ترجمہ کیجیے اس جملے کا عزیز طلباء۔ ہؤلاء کا ترجمہ ہے یہ سب، خیاطون جمع ہے خیاطن کی یعنی درزی، تو ترجمہ ہوا یہ سب درزی ہیں۔ شاباش۔ اب بتائیے یہ مبتدا کی کون سی قسم میں سے ہے؟ اس میں ظاہر ہے، اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، یا مرکب توصیفی ہے، یا مرکب اضافی ہے؟ شاباش۔ مبتدا اس میں اشارہ ہے، تو آپ یہاں نیچے لکھ دیجئے اس میں اشارہ۔ اسی کی روشنی میں بقیہ تمارین آپ حل کیجئے۔ آئیے ہم دوسری تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثانی، مندرجہ ذیل جملوں کا ترجمہ کیجئے، نیز ان جملوں میں استعمال ہونے والی خبر کی تعیین بھی کیجئے کہ یہ مفرد، مرکب اضافی اور مرکب توصیفی میں سے کیا ہے۔ تو عزیز طلباء، جملہ دیکھیے، جملہ ہے ھذا قصر مشید، ھذا قصر مشید، یہ ایک عالی شان کوٹھی ہے۔ تو عزیز طلباء، آپ نے یوں جملے کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے اور پھر یہ بتانا ہے کہ خبر مفرد ہے یعنی مرکب نہیں ہے، یا مرکب ہے تو مرکب اضافی ہے یا مرکب توصیفی ہے۔ تو شاباش بتائیے، ھذا قصر مشید میں خبر کیا ہے؟ قصر مشید، اور وہ کیا واقع ہو رہی ہے؟ مرکب توصیفی۔ شاباش۔ تو آپ خبر کے خانے میں مرکب توصیفی لکھ دیجئے۔ اب آئیے عزیز طلباء، ہم مل کر ایک اور جملہ حل کر لیتے ہیں۔ بقیہ تمام جملے آپ الکلمات الجدیدہ کی مدد سے حل کیجئے گا۔ جملہ دیکھیے، عائشۃ بنت خالد، عائشۃ بنت خالد۔ تو عزیز طلباء ترجمہ کیجئے اس جملے کا۔ عائشہ، عائشہ، بنت بیٹی کو کہتے ہیں، خالد خالد۔ شاباش۔ عائشہ خالد کی بیٹی ہے، عائشہ خالد کی بیٹی ہے۔ تو یہ ترجمہ آپ نے ترجمے کے خانے میں لکھ دیا۔ اب یہ بتانا ہے کہ یہاں خبر کیا ہے؟ شاباش، بنت خالد یہ خبر ہے۔ تو یہ بتائیے کیا یہ مفرد ہے یا مرکب توصیفی ہے یا مرکب اضافی ہے؟ ماشاءاللہ، شاباش، یہ مرکب اضافی ہے۔ تو آپ خبر کے خانے میں مرکب اضافی لکھ دیجئے۔ تو اب آئیے عزیز طلباء، ہم التدریب الثالث کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الثالث، ذیل میں ہم چند جملے آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ آپ ان جملوں میں استعمال ہونے والے واحد مذکر مبتدا کو واحد مؤنث، تثنیہ مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث میں تبدیل کریں، اور پھر
خبر کو مبتدا کے مطابق بنانے کے لیے اس میں لازمی تبدیلیاں کریں۔ تو عزیز طلباء، آئیے ہم اس تمرین کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے سامنے مثال لکھی ہوئی ہے، الطبیب حاذق، الطبیب حاذق۔ تو عزیز طلباء، سب سے پہلے ہم نے اسے مؤنث بنانا ہے، تو کیا بنے گا؟ الطبیبۃ حاذقۃ، الطبیبۃ حاذقۃ۔ اب ہم الطبیب حاذق سے تثنیہ اور جمع بنائیں گے، الطبیبۃ حاذقۃ سے بھی تثنیہ اور جمع بنائیں گے۔ تو غور کیجئے، الطبیب حاذق سے جب ہم تثنیہ بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ الطبیبان حاذقان، الطبیبان حاذقان۔ یعنی جس طرح مبتدا تثنیہ بنا اسی طرح خبر بھی تثنیہ بن جائے گی۔ اسی طرح جب ہم جمع بنائیں گے الطبیب کو تو کیا بنے گا؟ الاطباء حاذقون، الاطباء حاذقون۔ ہم نے مبتدا کو جب جمع میں تبدیل کیا تو خبر بھی خود بخود جمع بن گئی اور وہ حاذقون سے حاذقون بن گئی۔ اسی طرح جب ہم الطبیبۃ حاذقۃ کو تثنیہ بنائیں گے تو غور کیجئے، الطبیبتان حاذقتان، الطبیبتان حاذقتان۔ چونکہ الطبیبتان مبتدا ہے اور وہ مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی کیسے آئے گی عزیز طلباء؟ مؤنث آئے گی، جیسے حاذقتان تثنیہ مؤنث۔ اسی طرح جب ہم الطبیبۃ کو جمع بنائیں گے تو الطبیبات حاذقات۔ چونکہ الطبیبات مبتدا ہے اور جمع مؤنث ہے تو اس کی خبر بھی کیسے آئے گی عزیز طلباء؟ حاذقات، جمع آئے گی اور مؤنث آئے گی۔ آئیے ہم مل کر ایک اور مثال حل کر لیتے ہیں۔ بقیہ مثالیں آپ خود ان قواعد کی روشنی میں حل کیجیے گا۔ مثال ہے، المسافر تعب، المسافر تعب۔ تو عزیز طلباء، جب ہم المسافر تعب سے مثنی مذکر بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ المسافران تعبان۔ اور جب جمع بنائیں گے المسافرون تعبون۔ اور جب ہم المسافر تعبون کو مؤنث بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ المسافرۃ تعبۃ۔ اسی کو ہم جب تثنیہ بنائیں گے المسافرتان تعبتان۔ جب ہم اسی کو جمع بنائیں گے تو المسافرات تعبات۔ تو عزیز طلباء، اب میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جملے ان قواعد کی روشنی میں حل کیجئے۔ انشاءاللہ PDF شیئر کر دی جائے گی جس سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے گا۔ آئیے عزیز طلباء، اب ہم التدریب الرابع کی طرف چلتے ہیں۔ التدریب الرابع، مندرجہ ذیل جملوں میں قواعد کی غلطیاں ہیں۔ پہلے ان غلطیوں کی تعیین کیجئے، پھر جملوں کو اثر نو صحیح طور پر لکھیے۔ عزیز طلباء، اس طرح کی تمرین آپ پہلے بھی کر چکے ہیں۔ غور کیجئے، جملہ ہے البنت صادق، البنت صادق۔ سب سے پہلے ہم نے اس تمرین میں جملے کی غلط ہونے کی وجہ بتانی ہے۔ تو عزیز طلباء بتائیے اس جملے میں کیا غلطی ہے؟ مبتدا واحد مؤنث ہے اور خبر واحد مذکر، حالانکہ اسے بھی واحد مؤنث ہونا چاہیے۔ تو کیا بن جائے گا عزیز طلباء؟ البنت صادقۃ۔ شاباش۔ آئیے ایک اور جملہ ہم مل کر حل کر لیتے ہیں۔ بقیہ جملے آپ خود ان قواعد کی روشنی میں حل کیجیے گا۔ الغرفتان مظلمۃ، الغرفتان مظلمۃ۔ بتائیے عزیز طلباء، مبتدا مفرد ہے یا مثنی ہے؟ شاباش، مثنی ہے۔ مظلمۃ یہ مثنی ہے یا مفرد ہے؟ شاباش، یہ مفرد ہے۔ تو غلطی ہمیں سمجھ میں آ گئی، مبتدا تثنیہ مؤنث ہے اور خبر واحد مؤنث ہے، حالانکہ اسے بھی تثنیہ مؤنث ہونا چاہیے۔ تو کیسے لکھیں گے ہم صحیح جملہ؟ الغرفتان مظلمتان،
امید کرتا ہوں آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اس سبق کو کئی بار سنیں اور تمرینوں کو قواعد کی روشنی میں حل کریں۔ الکلمات الجدیدہ کو بھی خوب اچھی طرح سے یاد کریں۔ انشاءاللہ آپ کو PDF شیئر کر دی جائے گی، جس سے آپ اپنی تدریبات کی غلطیوں کی اصلاح کر لیجئے گا۔ دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمارا حامی و ناصر، معین و مددگار ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔